ذرا سوچئے، اگر بائیولوجی یعنی ہماری حیاتیات ایک سافٹ ویئر کی طرح ہو تو ہمارے جسم جو خربوں خلیوں سے بنے ہیں، سمجھیں کہ ایک ہی کوڈ پر چل رہے ہیں، اور ہم سب ایک طرح سے ایک پرانے آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ لیکن یہیں سے ایک بہت اہم اور سچ پوچھے تو ایک کافی پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے، جس پر اب بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا جب دنیا کے چند امیر ترین اور طاقتور لوگوں کو اس سافٹ ویئر کا حتمی اپڈیٹ مل جائے اور باقی تمام انسانیت پرانے ورژن پر ہی رہ جائے؟ مشہور تاریخ دان یووال نوح ہراری نے اپنی کتاب ہومو ڈیویس میں ایک بہت سنگین وارننگ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے بڑھے گی، یہ صرف نوکریاں ختم نہیں کرے گی، نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی ایک بالکل نئی قسم پیدا کر دے گی۔ ایک وہ طبقہ جو معاشی طور پر بیکار سمجھا جائے گا کیونکہ ان کی صلاحیتیں ان اپ گریڈڈ انسانوں اور اے آئی کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گی۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ہزاروں سالوں سے دولت سے آرام تو خریدا جا سکتا تھا، لیکن ایک مختلف بائیولوجی نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ ایک بادشاہ ہو یا ایک غریب کسان، دونوں کی حیاتیاتی حدود ایک جیسی تھیں۔ لیکن اب اے آئی کی مدد سے بننے والی ٹیکنالوجیز اس بنیادی سچائی کو ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہیں۔ ایک ایسی دنیا بنا رہی ہیں جہاں پیسہ براہ راست بہتر صحت اور لمبی زندگی خرید سکے گا۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بائیولوجیکل سنگولیرٹی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے۔ یہ آج اسی وقت ہماری حقیقت بن رہی ہے۔ بائیولوجی اب وہ نہیں رہی جسے ہم صرف اسٹڈی کرتے تھے، نہیں، اب یہ انجینئرنگ کا ایک پورا شعبہ بن چکی ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنی تیزی سے آئی ہے۔ 2023 سے پہلے تک ہم صرف قدرت کے بنائے ہوئے حیاتیاتی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج اسی لمحے اے آئی بائیولوجی کو انجینئر کر رہی ہے، اور مستقبل قریب میں ہم شاید بالکل نئے حیاتیاتی نظام خود ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بائیولوجی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جسے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس انقلاب کا سب سے پہلا بڑا ٹول ہے الفا فولڈ 3۔ یہ گوگل ڈیپ مائنڈ کا ایک اے آئی ہے جو زندگی کی مشینری کا نقشہ اتنی زیادہ درستی سے بناتا ہے کہ جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا مالیکیول کس سے کیسے جڑے گا، جس کی وجہ سے نئی دوائیں بنانا اب کوئی اندازے کا کھیل نہیں رہا، بلکہ ایک ٹھوس انجینئرنگ بن گیا ہے۔ اور پھر آتا ہے ESM3۔ یہ ایک جنریٹو اے آئی ہے جو نئی بائیولوجی لکھتا ہے۔ اس نے ایک ایسا پروٹین بنا ڈالا جو قدرت میں آج سے پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ یعنی اس نے چند لمحوں میں وہ کام کر دکھایا جو ارتقاء کو کرنے میں شاید 500 ملین سال لگ جاتے۔ اور پھر ایک اور حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے اوپن کرسپر 1۔ یہ انسانی جینوم کو ایڈٹ کرنے کا ایک مصنوعی آلہ ہے جسے مکمل طور پر ایک اے آئی نے ڈیزائن کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قدرتی کرسپر سسٹم سے کہیں زیادہ مؤثر اور 95% زیادہ درست ہے۔ یعنی یہ قدرت کے اربوں سال پرانے ڈیزائن کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور پہلا ہدف ہے بڑھاپے کا خاتمہ۔ سائنسدان اب بڑھاپے کو قدرت کا کوئی اٹل قانون نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے ایک میکینیکل خرابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑھاپے کو گمپرٹس لاء کے ذریعے سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک ریاضی کا فارمولا تھا جو کہتا تھا کہ بڑھاپا اور موت تو یقینی ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہ پرانی سوچ تھی جسے آج کی سائنس مکمل طور پر رد کر رہی ہے۔ اس پرانی سوچ کے بالکل برعکس ہارورڈ کے مشہور محقق ڈیوڈ سنکلیئر کا یہ نیا اور طاقتور نظریہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں کسی بوڑھے شخص کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس شخص کو بس ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے اور اس کے اندر ایک جوان انسان دوبارہ باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی جسم ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جسے دوبارہ انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، ہمارے جسم صرف 50 سے 70 سال کی عمر تک بہترین کام کرنے کے لیے بنے ہیں، یعنی جب تک ہم بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمجھیں کہ ہماری ارتقائی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم کے اندرونی مرمت کے نظام کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ لیکن قدرت خود ایک کمال کرتی ہے۔ جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے بڑھاپے کے تمام نشانات مٹا دیے جاتے ہیں،
اور اس کی حیاتیاتی گھڑی 0 سے شروع ہوتی ہے۔ اب سائنسدان AI کی مدد سے یہی ریسیٹ کا عمل بالغ انسانوں کے خلیوں میں دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب موجودہ جسموں کو ٹھیک کرنے کی بات سے آگے بڑھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ متنازع موضوع پر آتے ہیں، نئے جسموں کو ڈیزائن کرنا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جہاں ہم تولیدی قسمت سے نکل کر تولیدی ریاضی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطلب ہم اس جنیاتی لاٹری سے دور جا رہے ہیں جہاں بچے کی خصوصیات بے ترتیب ہوتی تھی۔ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں خصوصیات کا انتخاب الگورتھم کی بنیاد پر کیا جائے گا، بالکل حساب کتاب کر کے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیزائنر بچوں کا دور جین ایڈیٹنگ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ خاموشی سے AI کی مدد سے ہونے والی ایمبریو سکریننگ کے ذریعے آ چکا ہے۔ جینز کو بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب ایک الگورتھم کئی ایمبریوز میں سے بہترین کا انتخاب کر سکتا ہو؟ ایک مثال سے بات واضح ہوگی۔ اگر 10 ایمبریو میں سے سب سے ذہین والے کو منتخب کیا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کا IQ اوسطاً 6 پوائنٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ ٹھوس فائدہ ہے جو اس جنیاتی بہتری کے بازار کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم ان تمام ٹیکنالوجیز کے سماج پر پڑنے والے گہرے اثرات کو جوڑ کر دیکھیں گے۔ یہ بائیو انجینئرنگ کا وہ انجام ہے جو شاید انسانیت کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دے۔ یہ ٹیکنالوجی اس بنیادی نظریے کی جڑیں ہلا رہی ہے جس پر ہمارے جدید معاشرے کھڑے ہیں، یعنی یہ خیال کہ تمام انسان حیاتیاتی طور پر برابر ہیں۔ جب کچھ لوگوں کے پاس حیاتیاتی طور پر بہتر دماغ اور جسم ہوں گے تو انسانی مساوات کا یہ بنیادی اصول خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ ہراری کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان اپ گریڈڈ رہ جائیں گے ان کے ساتھ معاشرہ ویسی ہی بے حسی سے پیش آئے گا جیسی ہم آج فارم کے جانوروں کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس مستقبل کو بنانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں ان کے ارادے بالکل صاف ہیں۔ ارب پتی سرمایہ کار پیٹر تھیل کہتے ہیں، ارتقاء قدرت کی ایک سچی کہانی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سے بچنے یا اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا مقصد بالکل واضح ہے، انسانی بائیولوجی کی حدود سے فرار۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو پیچھے رہ جائیں گے؟ ایلون مسک نے ان کا مستقبل ان سخت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ تقریباً بیکار یا ایک پالتو جانور کی طرح ہوں گے، جیسے گھر میں پالی گئی بلی۔ اور یہ کسی ایک شخص کا خیال نہیں ہے، یہ سلیکن ویلی کی پوری اشرافیہ کا مشترکہ ویژن لگتا ہے۔ مارک زکربرگ نے تمام بیماریوں کے علاج کے لیے اربوں ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے۔ جیف بیزوز نے سیلولر ری پروگرامنگ پر بے پناہ دولت لگائی ہے۔ یہ سب لوگ مل کر ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ جب بائیولوجی واقعی ایک سافٹ ویئر بن جائے گی تو ہم انسان اس کا کون سا ورژن ہوں گے؟ کیا ہم ایک ایسا ورژن بنیں گے جہاں کچھ اپ گریڈڈ ہوں اور باقی سب پیچھے رہ جائیں، یا پھر کوئی اور راستہ بھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے